آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ڈیفنس میکانزم پر ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کا ایک ڈیفنس سسٹم بنایا ہے. آپ سب کو پتہ ہوگا امیونٹی اس کو کہتے ہیں, امیون سسٹم بھی کہتے ہیں, جو ہمیں وائرسز سے, بیکٹیریا سے یا دوسری چیزوں سے پروٹیکٹ کرتا ہے, جو کہ ہمارا باڈی کا امیون سسٹم ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک برین کا امیون سسٹم بھی بنایا ہے. اس برین کے امیون سسٹم کو ڈیفنس میکانزم کہتے ہیں. وہ ہے تو ہماری بہتری کے لیے, اگر وہ نہ ہوتا تو ہم بہت جلد پاگل ہو جاتے. یعنی ہمیں جو زندگی میں اس دنیا میں سٹریسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لاسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ڈینجرز ہمیں ملتے ہیں, ہم سے کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, تو بیسیکلی یہ ڈیفنس سسٹم ان تمام تر حالات و واقعات سے لڑنے میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے, ان کو ڈسٹریکٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, ان سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. بٹ نشے کی بیماری میں انفارچونیٹلی یہ ڈیفنس سسٹم مریض اپنی بیماری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کرنے لگ جاتا ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف مریض بلکہ گھر والے بھی بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں. سو ایک وائٹ بورڈ کے تھرو میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دیتا ہوں کہ یہ کرتا کیا ہے. یہاں پر ایڈکٹ ہوتا ہے یعنی نشے کا مریض, اور یہاں پر اس کی بیماری کی وجہ سے جو حالات و واقعات پیدا ہوتے ہیں, یا اس کی بیماری کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, جو نقصانات ہوتے ہیں, جو تباہیاں آتی ہیں, وہ ہوتے ہیں. اور فیملی اور ادر جو کنسرنڈ ممبرز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ. اچھا, یہ جو بیسیکلی چیز شو کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایڈکٹ, نشے کا جو مریض ہوتا ہے, وہ ان تمام حالات و واقعات کو, یا جو نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں, یا جو تباہیاں ہو رہی ہوتی ہیں, ان تمام کو نہیں دیکھ پا رہا ہوتا ڈیو ٹو دیز ڈیفینس میکینزم. بٹ فیملی جو ہوتی ہے, گھر والے یا اہل خانہ والے جو ہوتے ہیں, ان کو اپنا پیارا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, جس سے وہ پیار کرتے ہیں, جو کہ ان کا بیٹا ہوتا ہے, بھائی ہوتا ہے, شوہر ہوتا ہے, یا کوئی اور ہوتا ہے. اور ان کو اس کی بیماری کی وجہ سے جو پیدا ہونے والے حالات و واقعات ہیں, کہ جاب اس کی چلی گئی, صحت اس کی خراب ہو رہی ہے, فائنینسز اس کے خراب ہو رہے ہیں, لوگ طرح طرح کے سوالات کر رہے ہیں اس کے بارے میں, وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. جو بھی حالات و واقعات میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ ساری نظر آ رہی ہوتی ہیں, کہ یہ عزت ان کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. سو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, مگر مریض نہیں دیکھ پا رہا ہوتا. گھر والے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے ایک نظر وہ اپنے پیارے کو دیکھتے ہیں, اور دوسری نظر وہ جو حالات و واقعات خراب ہو رہے ہوتے ہیں, جو لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں, یا جو اس کی صحت بتا رہی ہوتی ہے, یا اس کا جو بیہیویئر بتا رہا ہوتا ہے, وہ ایک نظر اس کو دیکھتے ہیں. اور یہ بڑا تکلیف دہ ویسے ہوتا ہے, مگر مریض نہیں دیکھ پا رہا ہوتا. عموماً اگر گھر والے سے کہتے کہ بیٹا بڑا نقصان ہو رہا ہے, تم سنبھل جاؤ, یا گھر والے کہتے بھی ہیں کہ بیٹا یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی وجہ سے تمہاری صحت خراب ہو رہی ہے, تو کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے, کیا بگڑ رہا ہے, آپ لوگوں کا تو دماغ خراب ہے. بلکہ کبھی اگر گھر والے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا آپ اپنا علاج کروا لیں, یا بھائی کو کہتا ہے کہ یار تم ٹھیک نہیں ہو, علاج کرا لو, تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو تم ٹھیک نہیں لگ رہے, وہ کہتا ہے کہ تمہیں علاج کی ضرورت ہے. عموماً وہ جو فیملی اور کنسرن ممبرز ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے کہ اپنا علاج جا کے کراؤ, تم پاگل ہو گئے ہو, تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے. اچھا, وہ یہ جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا ہوتا, وہ یہ کانشیسلی نہیں کہہ رہا ہوتا, ڈیو ٹو دیز ڈیفینس میکینزم وہ یہ سب کچھ دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوتا. اور ان ڈیفنس میکینزم کو بریک کرنا
علاج میں مدد کرتا ہے. اور یہ ڈیفنس میکانزم صرف علاج سے پہلے یا علاج کے دوران ہی نہیں ہوتے بلکہ علاج کے بعد بھی یہ مڑ کے واپس آ رہے ہوتے ہیں, پیچھے ہٹ کے حملے کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, اور ان کا توڑ مریض کا اور فیملی کا ان کے بارے میں اویئر ہونا, انفارمڈ لوکیشن ہونا ہی ان کا توڑ ہے, تاکہ انہی کی ٹرمینالوجی میں بار بار لفظوں کے تھرو اظہار کرنا, ایکسپریس کرنا, اویئر کرنا, یہی یعنی ان کا حل ہے. تو آج ہم جانیں گے یہ کیا ہے. ایک کا تو نام آپ سب بہت زیادہ سنتے بھی رہتے ہیں, ایک ڈیفنس میکینزم کا نام تو آپ سب بہت زیادہ سنتے بھی رہتے ہیں. آپ میں سے ادھر سے آواز آئی ہے, ڈینائل ہے. یعنی ایک جو ڈیفنس ہے جس کا نام سب سے زیادہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں, وہ ڈینائل ہے, جس کا مطلب حقیقت سے انکار کرنا ہے, جس کا مطلب خود فریبی ہے, جس کا مطلب حقیقت کو قبول نہ کرنا. اچھا, وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا. یہ پکچر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ وہ بیچارہ دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوتا, یعنی اس کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ اس کو نظر آ رہا ہو اور وہ کہے کہ کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو تباہی, بربادیاں یا بیماری کی جو خرابیاں ہیں اس کو نظر آ رہی ہیں اور وہ جھوٹ بول رہا ہے, بلکہ ڈینائل میں جب وہ ہوتا ہے تو وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوتا, کیونکہ ڈیفنس میکینزم یہ دیوار کھڑی کر دیتے ہیں اس کے اور اس کی بیماری اور بیماری کے جو حالات و واقعات ہیں ان کے درمیان میں. سو ڈینائل کامن سا, عام سا ڈیفنس میکینزم ہے. ویسے یہ ڈیفنس میکینزم جو ڈینائل ہے یہ سردار بھی ہے, یعنی یہ ان کا لیڈر ڈیفنس میکینزم ہے. باقی جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کارندے ہیں, بٹ اگین وہ بھی کافی زیادہ رول پلے کرتے ہیں بیماری کو پروٹیکٹ کرنے میں, مریض کو پروٹیکٹ کرنے میں نہیں, میری مینٹل ہیلتھ کو یا فزیکل ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنے میں نہیں, بلکہ بیماری کو پروٹیکٹ کرنے میں, جس کی وجہ سے بیماری پھل پھول رہی ہوتی ہے, بڑھ رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے علاج نہیں ہو پا رہا ہوتا, مریض علاج کو قبول نہیں کر رہا ہوتا, یا قبول بھی کرتا ہے تو 50-50, علاج ایسے ہو جائے, علاج ویسے ہو جائے, اس طرح سے ہو جائے, اس طرح سے ہو جائے, یہ کروا دیں, مجھے یہ ایک سہولت دلوا دیں. تو کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہا ہوتا, کا مطلب ہے خود فریبی, حقیقت سے انکار کرنا, حقیقت کو کیونکہ دیکھ نہیں پاتا. وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کہتا ہے کوئی خرابی نہیں ہے, وہ کہتا ہے میں تو بیمار ہی نہیں ہوں, یا وہ کہتا ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں, اچھا بھلا ہوں. یا ڈینائل کی ایک فارم یہ بھی ہے کہ مجھے علاج کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ٹھیک ہوں, کیونکہ میں ٹھیک ہوں تو مجھے علاج کی ضرورت نہیں ہے. سو یہ ساری, یا علاج مکمل ہو گیا ہے, یا لاسٹ جو ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ یہ ایک کرونک ڈیزیز ہے, جس میں ہم نے سیکھا تھا کہ یہ ایک ہمیشہ رہنے والی بیماری ہے. بٹ علاج کے بعد جب مریض کا ڈینائل ریورس کرتا ہے تو مریض کہتا ہے میں تو اب ٹھیک ہو گیا ہوں, اب اور علاج کی کیا ضرورت ہے. بٹ بیماری کیا کہہ رہی ہے, بیماری کی سائنٹیفک نیچر کیا کہہ رہی ہے کہ یہ ایک کرونک ڈیزیز ہے. بیماری کی سائنٹیفک نیچر کیا کہہ رہی ہے, یہ کرونک ڈیزیز ہے, یہ ایک لائف لانگ ڈیزیز ہے, یہ ایک لانگ ٹرم ڈیزیز ہے. سو اگر یہ ایک لائف لانگ ڈیزیز ہے, اگر یہ ایک لانگ ٹرم ڈیزیز ہے تو پھر ٹریٹمنٹ بھی لانگ ٹرم ہوگا, کیونکہ اگر کوئی بیمار لمبا عرصہ رہے گا, اس کی بیماری کا جو ایکٹیو فیز ہے وہ لمبا عرصہ رہے گا, تو پھر علاج بھی تو لمبا عرصہ رہے گا. مگر کیونکہ ڈینائل ریورس ہوتا ہے علاج کے بعد, اور مریض کا جب ڈینائل ریورس ہوتا ہے تو مریض کو یہ لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں, کیونکہ وہ تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے, اب وہ ڈرگ نہیں کرتا, اب وہ اپنی مینس ہوتا ہے, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. بٹ ریئلٹی میں کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بہتر ہوا ہوتا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہوا ہوتا بلکہ کیا ہوا ہوتا ہے, بہتر ہوا ہوتا ہے, اور وہ اس بہتر ہونے کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہونا. دس از کالڈ ڈینائل. سو ڈینائل ایک ڈیفنس میکینزم ہے, اور آپ کو بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر مریض آپ کے سامنے اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو آپ اسے بتا سکیں, اس کو اویئر کر سکیں, اس کو ایجوکیٹ کر سکیں
کہ یہ ڈینائل ہے، کیونکہ آپ اسے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کرونک ڈیزیز ہے، نہ کہ آپ لاجواب رہ جائیں۔ عموماً گھر والے لاجواب ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں، اور ٹھیک لگ بھی رہا ہے، بہتر لگ بھی رہا ہے، تو بہتر جب لگ بھی رہا ہے، ٹھیک جب لگ بھی رہا ہے تو یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ سو جب آپ نے ان کی طرح یہ لفظ یاد رکھے ہوئے ہوں گے جو کہ پرائمری کرونک پروگریسو فیٹل، تو آپ اس بچے سے کمیونیکیٹ کر سکیں گے، اس کو بتا سکیں گے کہ بیٹا یہ کرونک ڈیزیز ہے، اور یہ ایک لانگ ٹرم ڈیزیز ہے، ایک لائف لانگ ڈیزیز ہے، لمبا عرصہ رہنے والی ڈیزیز ہے، تو علاج بھی پھر لمبا عرصہ رہے گا۔ تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو ڈینائل میں کیا ہوتا ہے کہ مریض یا تو یہی قبول نہیں کرتا کہ آئی ہیو سم ٹائپ آف ڈیزیز، مجھے کوئی بیماری ہے، یا پھر وہ یہی قبول نہیں کرتا کہ مجھے کوئی علاج کی ضرورت ہے کیونکہ میں ایسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، یا وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، یا وہ علاج اپنی من مرضی کا چاہتا ہے۔ یہ بھی ڈینائل کی شیپ ہوتی ہے کہ علاج ایسے نہیں ایسے کروا دیں، کیونکہ علاج تو کسی کی مرضی سے نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاتا ہوں، علاج میری مرضی سے بھی نہیں ہوتا۔ علاج آپ میں سے کو بتائے گا کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میری مرضی سے بھی نہیں ہوتا۔ مریض کی مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ علاج کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ نہیں، مریض ویسے جب ڈینائل میں ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ علاج میری مرضی سے ہو، مگر علاج ہوتا کس کی مرضی سے ہے؟ مگر میں بتا رہا ہوں میری مرضی سے بھی نہیں ہوتا۔ نہیں، بیماری کی مرضی سے بھی نہیں ہوتا، سائنٹیفک ہوتا ہے علاج، سائنس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ علاج کوئی نہیں بناتا، علاج سائنس بناتی ہے، سائنس ویریفائی کرتی ہے کہ اگر کسی کو یہ بیماری ہو تو یہ علاج ہوگا، کیونکہ اگر علاج ڈاکٹر کی بھی مرضی سے ہو، لیٹس سپوز، تو ڈاکٹر اپنے پیاروں کو تو مزیدار ٹیکے لگائے گا، یعنی یہ تو میرا بیٹا ہے تو اس کا علاج تو پھر میں مزیدار کروں نا، اور اس کا علاج بڑا مزیدار کرے گا اور خوبصورت کرے گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر کے بیٹے کو بھی بخار ہوا ہے تو اس کو وہی دوائی دینی پڑے گی جو وہ دوسروں کو دیتا ہے، کیونکہ علاج ڈاکٹر کی مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ علاج تو صرف اور صرف اگر کسی کی مرضی سے ہو سکتا ہے تو وہ سائنٹیفک اور پرووڈ میتھڈز ہیں جن کو سائنس نے تحقیق کر کے، ڈفرینٹ لوگوں پر سیمپلنگ کر کے، ریسرچ کر کے اپروو کیا ہے کہ یہ ہے۔ اگر کسی کو بخار ہوگا تو یہ ٹیبلٹ دینی ہے، اور اگر کسی کو وومٹ ہوگا تو یہ انجیکشن لگے گا، اور اگر کسی کو ڈرگ ایڈکشن ہوگی تو یہ ہوگی۔ بٹ ڈیو ٹو ڈینائل مریض چاہتا ہے میری مرضی کا علاج، یا وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ علاج ہو، کہتا ہے میں بیماری نہیں تو علاج کیوں؟ کیونکہ وہ ڈینائل میں ہوتا ہے۔ بٹ اگر وہ اس طرح کے فریزز استعمال کرتا ہے تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یو آر ان ڈینائل، آپ ڈینائل میں جا رہے ہیں، کیونکہ جیسے ہی آپ ڈینائل کہیں گے تو اس کا دماغ ریکگنیشن کرنا شروع ہو جائے گا، اس کو یہاں کی جو لرننگ ہے وہ فارگیٹنگ میں جو چلی گئی ہے وہ کانشیس میں آنا شروع ہو جائے گی کہ ہاں واقعی ہی میں نے ڈینائل کے بارے میں پڑھا ہے اور یہ اینمی ہے میرا، کیونکہ یہ میری بیماری کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ سو جتنی بھی شکلیں ہیں ڈینائل کی، آسان جو یعنی کہ اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے میں باقی تو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ مریض حقیقت کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں قبول نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ حقیقت کو دیکھ نہیں پا رہا، وہ حقیقت کو دیکھ نہیں پا رہا تو اس لیے قبول نہیں کرتا۔ جیسے عموماً ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہو، میں صبح شام یہ ایکسپیرینس کرتا ہوں، جب نیا مریض آتا ہے، داخل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے لے چلو، ایسے چھڑوا لو گے مجھے، میں جب تک نہیں چھوڑنا چاہوں گا تو تم کر لو گے جو کر رہے ہو۔ اچھا، وہ وہی مریض یہ لفظ استعمال کر رہا ہوتا ہے جو ڈینائل میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو بیماری کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو اس کرنے کرانے کو اپنا کرنا کرانا سمجھتا ہے کہ میں جو کرتا ہوں یہ میرا اپنا کرنا کرانا ہے، اور تم میری نہیں مان رہے ہو تو چھڑوا لو، پھر کر لو شوق پورا، ایسے دیکھتے ہیں میں تم لوگ ایسے کیسے چھڑواتے ہو، آؤں گا تو میں وہیں ہوں۔ تو وہ ڈینائل میں ہوتا ہے۔ پھر وہی مریض جب اس کو ایجوکیشن مل رہی ہوتی ہے، بہتر ہو رہا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، جب ڈرگز اس کی برین اور باڈی سے نکل رہی ہوتی ہے، ڈیٹاکسیفیکیشن ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ ریئلائزیشن کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ سو ڈینائل سمجھ گئے ہیں نا کہ خود فریبی ہے، حقیقت سے انکار کرنا ہے، ریالٹی کو ایکسیپٹ نہ کرنا جو کہ موجود بھی
اچھا دوسرا ایک اور ڈیفینس میکانزم ہے، یہ تو ڈینائل کا، ایک اور ڈیفینس میکانزم ہے ریشنلائزیشن. اس کا مطلب ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے میکنگ ایکسکیوزز فار ٹیکنگ ڈرگس، نشہ کرنے کے بہانے بنانا. مریض جو ہے وہ، اگر کتابیں یہ کہتی ہیں کہ مریض اگر دن میں 10 دفعہ بھی نشہ کرے گا تو وہ 10 بہانے جنریٹ کرے گا کہ میں تو اس لیے پیتا ہوں، میں تو یہ ایک وجہ ہے پیتا ہوں، میری بیوی ٹھیک نہیں ہے، وہ مجھے بڑا پریشان کرتی ہے اور میں اس لیے پیتا ہوں، مجھے کام کا بڑا سٹریس ہوتا ہے، میری جاب جو ہے بڑی سٹریسڈ ہے اور میں کیونکہ سٹریس جاب ہے تو اس سٹریس کو ڈیل کرنے کے لیے پیتا ہوں. یا میں دوستوں کی وجہ سے پیتا ہوں، میں نے پینا نہیں تھا، میں گیا اور انہوں نے مجھے پلا دیا، میرے پاس دوست ہی خراب ہے. سو ریشنلائزیشن کرتا ہے اور آفٹر ٹریٹمنٹ بھی مریض ریشنلائز کرتا ہے کہ آپ لوگ اگر اس طرح سے سختیاں کریں گے تو پھر میں پی لوں گا. وہ دھمکی بھی دیتا ہے اور ریشنلائز بھی کرتا ہے. سو اگر ایسے وہ ریشنلائز کرتا ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دس از کالڈ ریشنلائزیشن، کیونکہ نشہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، نشہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور دنیا کا کوئی بھی مسئلہ نشہ کرنے سے حل نہیں ہوتا. مگر جو نشے کا مریض ہوتا ہے وہ اپنے سارے مسئلے اس سے حل کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے اور ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کے مسئلے جو ہیں وہ ملٹی پلائی ہو رہے ہوتے ہیں. آپ بھی اگر دیکھیں، آپ کا جو مریض ہے 3 سال پہلے اس کی زندگی میں جو مسئلے تھے وہ ڈبل ٹرپل 4 گنا ہو گئے، اور بلکہ اب تو یہ سٹیج آ جاتی ہے کہ وہ مسئلے صرف اس تک نہیں رہے، آپ بھی مسئلوں میں پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اتنے مسئلے ملٹی پلائی ہوتے ہیں کہ آپ بھی مسئلوں میں پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جتنے مسئلے ملٹی پلائی ہوتے جاتے ہیں وہ ان تمام مسئلوں کے لیے کہتا ہے میں اس لیے پیتا ہوں، میں اس لیے پیتا ہوں، میں اس لیے پیتا ہوں. مگر سائنس یہ پروو کرتی ہے کہ مریض اس لیے پیتا ہے کہ وہ بیمار ہے، اور وہ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ بیمار ہونے کی وجہ سے پیتا ہے، کیونکہ وہ بیمار ہے، اس لیے پیتا ہے. بٹ ریشنلائزیشن ڈیفینس میکانزم ہے جو کہ مریض استعمال کرتا ہے ٹو ریسکیو، ٹو پروٹیکٹ دیٹ ڈرگ ابیوز، کہ یہ ہوتا ہے تو پھر میں پیتا ہوں، یہ ہوتا ہے تو میں پیتا ہوں. سو سمجھ آ رہی اس ڈیفینس میکانزم کی؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے پیتا ہوں، میں تمہاری وجہ سے پیتا ہوں، میں اس کی وجہ سے پیتا ہوں، میں اس مسئلے کی وجہ سے پیتا ہوں، میری زندگی میں یہ نہیں ہے میں اس لیے پیتا ہوں، میری زندگی میں یہ سختی ہے میں اس لیے پیتا ہوں، تو اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا آپ بیماری کی وجہ سے پیتے ہیں. اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ بیماری کی وجہ سے پیتے ہیں. یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. یعنی جتنے چیلنجز یا سٹریسز مریض نوٹ کروا رہا ہوتا ہے کہ میں ان وجوہات کی وجہ سے پیتا ہوں، وہ سب آپ بھی تو فیس کرتے ہیں. یعنی کیا آپ سب کی زندگی میں سٹریس نہیں آتا، پریشانی نہیں آتی؟ یا آپ نے کبھی جاب کی تو آپ کو جاب کا سٹریس نہیں ہوا؟ یا آپ کے کبھی بیوی کے ساتھ یا بیوی کے شوہر کے ساتھ اختلافات نہیں ہوئے؟ سب کے ہوتے ہیں. یا کبھی والدین سے آپ کو ڈفرینسز نہیں ہوئے، کانفلکٹس نہیں ہوئے؟ سب کے ہوتے ہیں. مگر مریض کیا کرتا ہے؟ ان ڈفرینسز کو، ان اختلافات کو، ان سٹریسز کو کاز بناتا ہے فار ڈوئنگ ڈرگس. اس لیے پی رہا ہوں. اور کیوں بنا رہا ہوتا ہے؟ وہ کانشیسلی نہیں بنا رہا ہوتا. کیوں بنا رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ بیمار ہوتا ہے ریشنلائزیشن کی وجہ سے. ایک اور ڈیفینس میکانزم ہے پروجیکشن. اس میں مریض اپنی فیلنگز کو، اپنے ایکشنز کو، اپنے احساسات کو کسی اور کے اوپر ڈال دیتا ہے.
میں غصہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آپ میرے اوپر غصہ کرتے ہیں. اگر آپ میرے اوپر غصہ نہ کریں تو میں بھی غصہ نہیں کروں گا. میں ناراض اس لیے ہوں کیونکہ آپ مجھ سے ناراض ہیں. میں گھر میں اس لیے نہیں آ کے بیٹھتا آپ لوگوں میں کیونکہ آپ لوگ کون سا مجھے ٹائم دیتے ہو. یعنی اپنی فیلنگس کو، اپنے ایکشنز کو، اپنے احساسات کو پروجیکٹ کرتا ہے آپ کے اوپر. جیسے پروجیکٹر آپ دیکھیں نا، پروجیکٹر کے تھرو ایک چھوٹی اسکرین سے اور جو کچھ اس چھوٹی اسکرین پہ چل رہا ہوتا ہے اس کو ایک بڑی اسکرین پہ یا بڑی دیوار پہ پروجیکٹ کیا جاتا ہے. آج کل یونیورسٹیز میں، کالجز میں ایسا ہوتا ہے. سینما میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. مریض جو نشے کا مریض ہوتا ہے وہ اپنی فیلنگس، ایکشنز اور اپنے جو ایموشنز ہیں، احساسات ہیں، ان کو گھر والوں پہ پروجیکٹ کرتا ہے کہ میں غصے میں ہوں مگر آپ لوگوں کا سارا قصور ہے. میں گھر آتا نہیں ہوں، اس کے پیچھے بھی آپ لوگ ذمہ دار ہیں. کیونکہ میں اگر گھر آ بھی جاؤں تو کون سا آپ لوگ کوئی میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، مجھے کوئی ٹائم دیتے ہیں یا میرے ساتھ کوئی وقت گزارتے ہیں. آپ لوگوں کے اپنے ہی جھگڑے نہیں ختم ہوتے میں اگر گھر آ بھی جاؤں تو. اس لیے تو میں گھر نہیں آتا. وہ اپنے احساسات کو، فیلنگس کو ڈیو ٹو دس ڈیفینس میکینزم آپ کے اوپر پروجیکٹ کرتا ہے. اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو آپ کو اسے بتانا چاہیے. یہ اویئرنیس دینے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا یہ ایک ڈیفینس میکینزم ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ وہ اویئر نہیں ہوتا، اس کے ساتھ یہ سب کانشیس لیول پر ہو رہا ہوتا ہے، ایک ایسے لیول پر ہو رہا ہوتا ہے جس کو وہ دیکھ نہیں پا رہا ہوتا، جس کو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہا ہوتا بیماری کی نیچر کی وجہ سے. اسی طرح سے ایک اور ڈیفینس میکینزم ہے جو کچھ مریض استعمال کرتے ہیں اور وہ ہے آنیسٹی. وہ کوئی غلطی کریں گے اور آ کے سب آپ کو بتا دیں گے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور یہ بہت غلط چیز ہے، یہ بہت خراب چیز ہے اور بس میں کیا کروں، مجھ سے یہ ہو گئی ہے. اور گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ اس کو احساس ہوا ہے. چلو کوئی بات نہیں، احساس تو ہے نا اس کے اندر، احساس تو کر رہا ہے نا، کہہ تو رہا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ہاں مجھ سے یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا. بٹ وہ آنیسٹی ڈیفینس میکینزم کا استعمال کر رہا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ بات نہ کریں، تاکہ آپ اس کو اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرائیں. ان تمام ڈیفینس میکینزم کو استعمال کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے نا، وہ ڈسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کو ایکچوئل حالات سے ڈیٹیچ کرنا ہوتا ہے، الگ کرنا ہوتا ہے. جو صحیح مدعا ہے نشے کی بیماری، اس طرف نہ جانے دینا ہوتا ہے کہ آپ اس طرف جائیں نہ. اس کے لیے کبھی ڈینائل، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ لوگوں کو تو ایسے ہی آپ لوگوں کو شک ہوتا ہے میں تو کچھ کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو کوئی بیمار پور ہی نہیں ہوں. کس نے کہا ہے آپ کو؟ مجھے اس کا نام تو بتائیں، کس نے کہا ہے آپ کو؟ وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے، بس اس کو تو کام نہیں ہے، جسم نہیں نبھا رہا ہے میرے سے. ڈینائل، ریشنلائزیشن، مان گیا میں پیتا ہی تمہاری وجہ سے ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ میں نہیں پیوں گا. یا تمہیں نہیں پتہ مجھے باہر کتنے پریشانیاں ہیں، کتنے سٹریس ہیں، اب میں یہ نہ پیوں تو کیا کروں. یا پروجیکشن، میں جو غصہ کرتا ہوں اس کا نشے سے کوئی تعلق نہیں تمہارا. تم لوگ غصہ کرتے ہو میرے، تم لوگ مجھے غصہ دلاتے ہو، تم لوگ جو ہے مجھے یہ کرنے پہ مجبور کرتے ہو. اپنی فیلنگ، اپنے ایکشن، اپنے احساسات کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرا دیتے ہو. یا آنیسٹی، اس سے پہلے کہ آپ بات کریں، آپ کہیں کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، آپ کہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اور پھر آپ وہ جو ایک اس کی توجہ مرکوز کریں ٹوورڈ ڈیزیز، اس کی توجہ لے کے جائیں اس بیماری کے اوپر، اس سے پہلے خود ہی آگے بس ہماری غلطی ہو گئی ہے اور میں نے بس پی لی سگریٹ، یا اس طرح سے یہ ہو گیا ہے اور یہ بڑی غلط چیز ہے، بڑی خراب چیز ہے اور میں آئندہ نہیں کروں گا. میں آپ کو پوری یقین دہانی کرواتا ہوں. اور جو علاج کے بعد والے ہوتے ہیں، بس یہ والی بات آپ نے صداقت بھی نہیں بتانی، آپ نے جو ہے سر ندیم کو نہیں بتانی، یاسر صاحب کو نہیں بتانی، مس سمیرا کو تو بالکل بھی نہیں بتانی کیونکہ وہ داخل کر لیں گے.
ٹھیک ہے. سو ادھر آپ نے یہ بات بالکل بھی نہیں بتانی. اور فیملی جو ہے کہیں کہیں اس کی ان باتوں کو قبول بھی کر لیتے ہیں، مگر وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں کیونکہ ہماری یہ ساری ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے، وہ اس ٹریننگ سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ہم سے بتاتے ہیں، مگر شروع میں وہ جھجکتے بتاتے ہیں. بعض دفعہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں آپ ان کو نہ بتانا، ہم نے بتایا ہے. ہم کہتے ہیں پھر فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تو کچھ نہ ہوا پھر. یعنی اگر ہمارے پاس کوئی جو ہے اللہ دین کا چراغ ہے، جو اللہ دین کا جن ہے، جس نے ہمیں آ کے یہ خبر دے دی. سو جب تک فیملی فرنٹ فٹ پہ آ کے نہیں کھیلے گی، مریض ڈیفینسو کا استعمال کرتا رہتا ہے اور ان لانگر رن وہ تباہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. سو یہ ایک ڈیفینس میکینزم ہے آنیسٹی. مقصد کیا ہے؟ ڈسٹریکٹ کرنا. مقصد کیا ہے؟ آپ کی توجہ اور اپنی توجہ بیماری کے اراؤنڈ نہ جانے دینا. مقصد صرف یہ ہے. اچھا، اور کیوں نہ جانے دینا؟ آپ میں سے کو بتائے گا کیوں نہ جانے دینا؟ کیونکہ اس میں تکلیف ہے. یعنی کیونکہ یہ قبول کرنا کہ کوئی شخص بیمار ہے اس شخص کے لیے تکلیف دہ ہے اور شرمندگی کا باعث بھی ہے نشے کی بیماری میں. تو وہ تکلیف اور شرمندگی سے کہ میں گلٹی ہوں، مجھے گلٹی ہونا پڑے، مجھے پین اٹھانا پڑے، وہ قبول ہی نہیں کرتا، ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ کوئی مسئلہ ہے. سو آنیسٹی ایک ڈیفینس میکینزم ہے. اسی طرح سے ایک اور ڈیفینس میکینزم ہے جو مریض استعمال کرتا ہے، وہ ایکسٹرنلائزیشن. ایکسٹرنلائزیشن میں کیا کرتا ہے کہ ایک بیماری ہے اور بیماری کی وجہ سے کچھ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. آپ انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی اس بیماری کی وجہ سے کاروبار خراب ہو گیا، یا آپ انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی اس بیماری کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے، یا آپ انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی اس بیماری کی وجہ سے آپ کی تعلیم افیکٹ ہو رہی ہے. تو بیماری کی وجہ سے تعلیم افیکٹ ہو رہی ہے یا بیماری کی وجہ سے کاروبار افیکٹ ہو رہا ہے، ایک کنیکشن ہے. ایکسٹرنلائزیشن ڈیفینس میکینزم میں وہ اس کو کنیکٹ نہیں کرتا. وہ یہ نہیں مانتا ڈیو ٹو دس ڈیفینس میکینزم کہ بیماری کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اگر آپ انہیں کہتے ہیں نا کہ بیٹا آپ کمزور ہو رہے ہیں، آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے، تو آپ بیماری کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے میں ڈائٹ پلان پہ ہوں، میں ڈائٹنگ کر رہا ہوں. یا آپ انہیں کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کی تعلیم خراب ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے آج کل سارے میری کلاس کے جتنے بھی بچے ہیں سب ہی ایسے ہیں، آج کل اسکول والے صحیح نہیں پڑھا رہے. یا آپ انہیں کہتے ہیں کہ کاروبار خراب ہو رہا ہے، کہتے ہیں جب سے عمران خان آیا ہے نا سب کے کاروبار خراب ہو گئے اور اکانومی پورے ملک کی خراب ہے، میری کیا خراب ہے، اور رئیس ہی کثر کرونا نے نکال دی. وہ یہ کہتا ہے، یعنی ڈیزیز کے ساتھ نہیں کنیکٹ کرتا کہ ڈیو ٹو دس ڈیزیز میری ہیلتھ خراب ہو رہی ہے، ڈیو ٹو دس ڈیزیز میرا کاروبار خراب ہو رہا ہے، میری تعلیم خراب ہو رہی ہے. یا کبھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی اس بیماری کی وجہ سے آپ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. کہتے ہیں بیماری کی وجہ سے تھوڑی خراب ہو رہے ہیں، وہ تو وہی ایسے ہیں، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ رہیں. تو وہ اپنی بیماری کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ایکسٹرنلائزیشن ڈیفینس میکینزم کا استعمال کرتا ہے اور جو ہے کنیکٹ نہیں ہونے دیتا. کیونکہ کنیکٹ ہونے میں کیا ہے؟ شیم، کہ میری بیماری کی وجہ سے میرے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. کنیکٹ ہونے میں کیا ہے؟ پین، کہ میری بیماری کی وجہ سے میرا کاروبار خراب ہو گیا. آیا کہ ہوا کاروبار بیماری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے میری تعلیم خراب ہو گئی، پین ہے، شیم ہے. تو اس پین اور شیم سے بچنے کے لیے ایکسٹرنلائزیشن ڈیفینس میکینزم کا استعمال کرتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ملکی حالات ہی ایسے ہیں، اور ملکی حالات کی وجہ سے وہ بڑے لوگ جو ہے زیرو پہ آ گئے ملکی حالات کی وجہ سے. میں اکیلا کیا کر سکتا تھا. بٹ اصل میں تو اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ بیماری کی وجہ سے ہوا، بیماری نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا.
سو اسی طرح سے اور ڈیفینس میکینزم بھی ہیں، جیسے ایک جیسی ڈیفینس میکینزم ہے سائلنس، وائلنس، جوکنگ. وہ گھر آتا ہے، گھر والے پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے تم. آفٹر ٹریٹمنٹ، کیونکہ اکیلے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ہم اگر آفٹر ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو وہ خاموش کمرے میں چلا جاتا ہے. بیفور ٹریٹمنٹ بھی گھر والے کیونکہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا کہاں گئے تھے، اتنی دیر سے کہاں سے آئے ہو یا کیا کر کے آئے ہو، تو خاموش اور کمرے میں. کبھی سائلنس کا استعمال کرتا ہے تو کبھی وائلنس کا استعمال کرتا ہے. کیا آپ نے پوچھا کہاں گئے تھے، آواز اٹھایا اور دھڑل توڑ دیا. اب آپ کیا پوچھیں گے، یہ کیوں توڑا؟ آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہاں سے آئے، پوچھیں گے یہ کیوں توڑا. وہ چاہتا ہی یہ ہے، اس پہ نہ بات کرو، اس پہ کرو. وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ اس پہ بات نہ کرو، اس پہ کرو. یا بعض دفعہ بیویوں کو یہ سامنا کرنا بھی پڑتا ہے کہ تھپڑ، وہ کہتی ہے مارا کیوں، تو کہتا ہے تم لائے گی اسے. اب وہ چاہتا تھا اس پہ نہ بات کرو، وہ یہ چاہتا تھا کہ اس پہ نہ بات ہو، اس پہ کر لو، بات میں کر لوں گا. تو کوئی گلاس توڑ دیتا ہے یا کوئی اور چیز توڑ دیتا ہے یا شور شرابہ کرنے شروع کر دیتا ہے، چیخنا شروع کر دیتا ہے. گھر والے کہتے ہیں چیخو نا، محلے میں آواز آئی. وہ چاہتا ہی ہے. سو کبھی جوکنگ کا استعمال کرتا ہے، مذاق کر دے گا آگے سے کچھ. سو مقصد کیا ہے، ٹالنا، اس پہ بات نہ ہو، کیونکہ اس پہ بات ہونے سے کیا ہوگا، یہ ڈیفینس سسٹم ٹوٹے گا. یہ جو ڈیفینس سسٹم ہے یہ ٹوٹے گا، اور یہ ٹوٹے گا تو اس کو یہ نظر آئے گا، اور اس کو یہ نظر آئے گا تو کیا ہوگا، پین اور شیم. وہ اس کو پین اور شیم سے بچنا چاہتا ہے کہ اچھا گڈ، صحیح موقع پہ بولے گی. سو وہ اس پین اور شیم سے بچنا چاہتے ہیں. آپ بھی پین اور شیم سے بچنا چاہتے ہیں، آپ بھی پین اور شیم سے بچنا چاہتے ہیں. ہاں اب تو ماشاء اللہ ٹھیک ہے، چلو اچھی بات. تو آپ تو نہیں کرتے، آپ تو نہیں کرتے. اب تھوڑا سو زیادہ ہے. نہیں آپ کا خیال غلط ہے، آپ کا خیال غلط ہے کیونکہ بورڈم کورنگ میں. سو سلمان تو نہیں سوتا، آپ تو نہیں سوتے. سو سائلنس، وائلنس، جوکنگ، یہ کچھ ڈیفینس میکینزم ہے. اچھا ایک اور ڈیفینس میکینزم ہے، وہ ہے ریپریشن. تمام پین فل اور شیم فل میموریز کو کارپیٹ کے نیچے دبا دینا، بلا دینا، ریپریس کرنا، کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی تمام پین فل اور شیم فل، جتنی بھی پین فل اور شیم فل میموریز ہیں ان سب کو بلا دیتا ہے. ان سب کو جو ہے کہتا ہے کچھ نہیں ہوا، یاد ہی نہیں رکھتا. کیوں؟ کیونکہ اگین پین اور شیم کی وجہ سے کہ اگر ان کو یاد رکھے کہ اس کی وجہ سے کب پولیس میں جانا پڑا، کب والدین کو شرمندگی اٹھانا پڑی کسی نیبر کے آگے، کب کسی سے لون لینا پڑا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑا، یا والدین کے ساتھ بدتمیزی کی، بہن بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی کی، کب کیا کیا ہوا، تو وہ ساری چیزوں کو کارپیٹ کے نیچے دباتا رہتا ہے. کیونکہ ان کو ایکسیپٹ کرنے اور ان کو ہائی لائٹ کرنے میں پین تکلیف ہے. سو یہ کچھ ڈیفینس میکینزم ہیں جو کہ مریض کی بیماری کے ڈیفینس میکینزم ہم کہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ یہ بیماری کا دفاعی نظام ہے. جیسے ہمارے ملک کا ایک دفاعی نظام ہے آرمی، جو ہمارے ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے، تو یہ دفاعی نظام ہے جو بیماری کا دفاعی نظام ہے. ویسے یہ دفاعی نظام جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا ہماری مینٹل ہیلتھ کا دفاعی نظام ہے، جو ہماری مینٹل ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے کہ کبھی ہمیں کسی لاس سے گزرنا پڑے، پین سے گزرنا پڑے، کوئی ہماری زندگی میں مشکل حالات و واقعات آئیں، تو یہ ڈیفینس میکینزم ہمیں سہارا دیتے ہیں
جیسے کبھی آپ کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، یا آپ کو کبھی فون آئے کہ آپ کے کسی پیارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ نہیں شاید ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ آپ کہاں جاتے ہیں؟ ڈینائل میں۔ شاید مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، آپ کہاں جاتے ہیں؟ ڈینائل میں۔ شاید ان کو غلط فہمی ہوئی ہو، وہ ہمارا پیارا نہ ہو جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور آپ ڈینائل اور ریئلائزیشن کے ان بٹوین گھوم رہے ہوتے ہیں جب تک کہ آپ وہاں پہنچ کے اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے، اور تب تک آپ کا دماغ اس قابل ہو جاتا ہے کہ آپ قبول کر لیں اور آپ اس جھٹکے کو برداشت کریں۔ سو ایکچولی یہ ڈیفینس میکینزم ہماری مینٹل ہیلتھ کی فلاح کے لیے ہیں۔ اسی طرح سے کبھی ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو ہم اپنے آپ کو ایکسکیوز دے سکیں کہ یہ گناہ اس لیے ہو گیا، کو وجہ دے سکیں تاکہ تکلیف نہ ملے، دماغ کو جھٹکا نہ لگے۔ مگر جب یہی ڈیفینسز، یہی سارے ڈیفینس میکینزمز بیماری کو پروٹیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں، بیماری کا دفاع کرنے لگ جاتے ہیں، تو معاملات جو ہے وہ خراب ہونے لگ جاتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے۔ کیوں نقصان ہوتا ہے؟ کیونکہ جب کوئی بیماری کو ہی نہیں مان رہا تو علاج کو کیسے مانے؟ سب سے بڑا تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیماری کو ہی نہیں مان رہا تو پھر علاج کو کیوں مانے گا، وہ علاج کیوں کروائے گا، یا علاج کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ان کو کیوں مانے گا۔ اور ان کو توڑنے کا طریقہ کار ایک تو ہم کرتے ہیں فیملی انٹرونشن، جو انٹرونشن کا ایک پروسیس آپ سے کروایا جاتا ہے، وہ ایکچولی ان ڈیفینس میکینزمز کو توڑنے کے لیے، مگر کیونکہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے فیملی کا ان کو ایسے یاد ہونا ضروری ہے جیسے حسنین کی والدہ کو وہ کل نیچر کے جو ہم نے لاسٹ سیکشن میں 4 ورڈ کیے تھے وہ بہت اچھے سے یاد تھے، ایسے ہی وہ بھی یاد ہونے چاہیے، آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے۔ پرائمری، کرونک، پروگریسو ہے یہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے یہ ڈینائل، ریشنلائزیشن، ایکسٹرنلائزیشن اور پروجیکشن، آنیسٹی، ڈپریشن، ریگریشن، یا ایک اور ڈیفینس میکینزم ہے منیمائزیشن۔ میں تو وہ تھوڑا سا کرتا ہوں، تھوڑا سا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، لوگ تو بہت دبائی ڈال دیتے ہیں، میں تھوڑا سا کرتا ہوں۔ ہر نشہ کرنے والا، ہر نشے کا مریض یہ کہتا ہے کہ میں تو تھوڑا سا کرتا ہوں۔ ہمارے پاس کوئی ہیروئن پینے والا آتا ہے نا، وہ کہتا ہے سر میں تو ہیروئن پیتا ہوں، لوگ تو ٹیکے لگاتے ہیں۔ اور جو انجیکشن لگانے والا آتا ہے وہ کہتا ہے سر میں تو مسکولر لگاتا ہوں، لوگ تو وین میں بھی لگا لیتے ہیں۔ اور جو وین میں لگانے والا ہے وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ میں تو 1-2 ہی لگاتا ہوں، لوگ تو 10-10 لگاتے ہیں۔ سو ہر کوئی اپنی ڈرگ یوزیج کو کم کر کے بتاتا ہے۔ جب مریض ہمارے پاس ایڈمٹ ہو رہا ہوتا ہے، میں مریض سے ایک ہسٹری لیتا ہوں، اچھا آپ کتنی کرتے ہیں؟ وہ بتاتا ہے سر میں روزانہ اتنی کرتا ہوں۔ وہ جتنی بتاتا ہے نا، میں عموماً فائل پہ اس کی جو وہ بتاتا ہے اس کوانٹٹی کو ڈبل کر کے لکھتا ہوں، اور کچھ دنوں بعد وہ خود ہی بتاتا ہے کہ میں اتنی کرتا ہوں، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مریض اگر کہتا ہے نا میں 1 بوتل پیتا ہوں تو پھر آپ 2 لکھیں، کیونکہ 2 نہیں بتاتا وہ۔ گھر والوں کو بھی کہتا ہے میں تو بس ایسے ہی کبھی کبھار 1-2 پیک لگا لیتا ہوں، میں تو ایسے ہی کبھی کبھار بس 1-2 سگریٹ۔ سو منیمائزیشن ڈیفینس میکینزم، سو یہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے۔ ڈینائل، ریشنلائزیشن، ایکسٹرنلائزیشن کیا ہے؟ ڈینائل کیا ہے؟ خود فریبی ہے، حقیقت سے انکار ہے۔ مریض مانتا نہیں ہے کہ میرا کوئی مسئلہ ہے، یا مریض علاج کو نہیں مانتا کہ کس چیز کا علاج، میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں، اب اور علاج کیوں ہو، اب اور فالو اپ کیوں ہوں، اب اور فلاں چیز کیوں ہوں، کیونکہ میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں۔ ڈینائل آ رہا ہے واپس۔ ریشنلائزیشن، میں تو اس وجہ سے پیتا تھا، اس وجہ سے پیتا تھا، وہ مجھے تنگ کرتی تھی یا کرتا تھا، یا مجھے کام کا اسٹریس ہوتا تھا۔ ایکسٹرنلائزیشن، نشے نے نہیں کوئی خرابی پیدا کی، ابھی بھی کبھی کبھی فعال یہ والی بات تو کرتے ہیں، کبھی کبھی یہ والی بات کرتے ہیں کہ نہیں نشے نے نہیں کاروبار خراب کیا۔ اچھا، سو ابھی بھی یعنی ریورس ہو کے آتے ہیں۔ تو اب آپ یہ فنگر ٹپس پہ کر لیں کہ جب بھی یہ کریں تو آپ انہیں بتائیں کہ کیا ہے یہ ڈینائل کیا ہے، ریشنلائزیشن کیا ہے، ایکسٹرنلائزیشن کیا ہے۔ اسی طرح سے پروجیکشن کیا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے غصہ کر رہا ہوں، کیونکہ تم غصہ کرتے ہو اس لیے میں غصہ کر رہا ہوں، سو تاکہ آپ اس سے ڈیل کر سکیں۔ کوئی سوال اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہے تو کریں۔
ہاں ہاں، اسے کہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ نشہ چھوڑنا تھا اور آپ نے نشہ چھوڑ بھی دیا ہے، مگر صرف چھوڑنا نہیں تھا، چھوڑے رکھنا تھا، اور چھوڑے رکھنے کے لیے فالو اپ درکار ہے۔ کیوں درکار ہے؟ کیونکہ کرونک ڈیزیز ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ واپس آ جائے۔ تو انہیں سمپل جو جواب دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا ہم چاہتے ہیں آپ چھوڑے بھی رکھیں، کیونکہ صرف چھوڑنا نہیں تھا، چھوڑے رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ چھوڑتے تو بہت سارے لوگ ہیں مگر چھوڑے نہیں رکھ پاتے، اور چھوڑے رکھ پانے کے لیے لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہے منیمم 1 ایئر کا۔ یعنی اگر ہم سائنس کے اکارڈنگلی دیکھیں، کیونکہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ علاج سائنس کی مرضی سے ہوتا ہے، تو سائنس یہ کہتی ہے کہ کم از کم 1 سال علاج ضرور چلنا چاہیے، جس میں 100 دن کا انڈور علاج، پھر 100 دن کا بہت زیادہ اچھی فریکوینسی کے ساتھ آؤٹ ڈور علاج، اور پھر 165 دن کا کم فریکوینسی کے ساتھ، اس میں 15 دن بعد بھی اگر مریض آ جائے، ہفتے بعد بھی آ جائے، پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کر رہا ہوتا ہے، کچھ کو ہم مہینے بعد بھی بلا رہے ہوتے ہیں، بٹ نیکسٹ 165 ڈیز بھی علاج چلتا رہے۔ تو 1 ایئر علاج ضرور چلنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے سال 90% چانسز ہوتے ہیں مریض ریلیپس کرتے ہیں، اور وہی مریض ریلیپس کرتے ہیں جو علاج سے دور چلتے ہیں، کیونکہ نشہ چھوڑے رکھنے کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ علاج میں رہے، اور پہلے 1 سال ضرور رہے، کیونکہ پہلے 1 سال زیادہ خطرہ ہے، اور اگر کوئی علاج میں نہیں رہتا، علاج سے فرار ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ریلیپس ہو سکتا ہے۔ یعنی میں نے جتنے بھی مریض ریلیپس ہوتے دیکھے ہیں وہ وہی دیکھے ہیں جو علاج سے فرار ہوتے ہیں۔ جو علاج سے فرار ہو جاتے ہیں تو کچھ دنوں بعد خبر ملتی ہے ریلیپس۔ تو اس لیے اور کوئی سوال اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تھینک یو۔